نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی کے اصول قرآن مجید میں سکھائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ سے احادیث نبویہ سے ہمیں اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا، ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ گزشتہ ملاقات میں نکاح کے موقع پر جو شرائط طے کی جاتی ہیں حق مہر وغیرہ کی، ان کا تفصیل سے ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد جب شادی کے بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے، اس میں بسا اوقات دونوں دلہا اور دلہن کا مزاج مختلف ہوتا ہے، سوچیں مختلف ہوتی ہیں، چاہتیں مختلف ہوتی ہیں، پسند ناپسند کا اختلاف ہوتا ہے، اور دونوں کی تربیت کا بھی فرق ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بس اوقات اختلافات سامنے آتے ہیں۔ آج کی نشست میں عرض کرنا مقصود ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اس بارے میں کرنا بہت ضروری ہے کہ آئندہ زندگی کے اندر جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں ان کو کس طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ خالق نے ہمیں طریقے بتائے، خالق کو بھی معلوم، اللہ کو معلوم یہ انسان ہے، ان کی سوچوں میں بھی میں نے فرق رکھا ہے، ان کے مزاجوں میں بھی فرق رکھا ہے، ان کی پسند ناپسند میں بھی میں نے فرق رکھا ہے۔ انہوں نے آپس میں زندگی گزارنی ہے، طویل زندگی گزارنی ہے، اور جہاں ایک شروع میں بات عرض کی تھی رشتے تلاش کرنے کے وقت کہ عام طور پر نوجوان بچے اور بچیاں ہمارے معاشرے کے اندر بسا اوقات جب یوں کہتے ہیں ہم شادی بھی خود ہی کریں گے، اور جب اختلافات ہوتے ہیں تو پھر غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں فیصلے بھی ہم خود کریں گے۔ اللہ کو بھی معلوم کہ فیصلے میاں بیوی نہیں کرنے ہوتے، لیکن جو ابھی آیت تلاوت کی آپ کے سامنے سورہ نساء کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اور سمجھایا۔ فرمایا ان خفتم شقاق بینہما، اگر تمہیں آپس میں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی کا ڈر ہو، اختلافات اتنے بڑھ جائیں، تو ایک تو یہ کہ کبھی ایک دم طلاق تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ طلاق کے بارے میں آگے مستقل موضوع آ رہا ہے، ابھی فی الحال تو ابتدائی اختلافات۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم دونوں کو آپس میں جدائی کا ڈر ہو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم فیصلہ کرنے والا، بردبار، یہ نہیں ہے کہ غصے والے شخص کو ہی منتخب کیا جائے جو جا کر سارے معاملے کو بگاڑ کے آ جائے، نہیں، جہاں دیدہ ہو، باتوں کو سمجھتا ہو، اس کے اندر تحمل اور برداشت ہو، اور اس کے اندر معاملہ فہمی ہو، آپس میں صلح صفائی کرانا اس کا مزاج ہو، صرف رشتوں کو ختم کرانا اس کا مزاج نہ ہو۔ حکم فیصلہ کرنے والا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک لڑکے والوں کی طرف سے ایک حکم بنائیں، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک لڑکی والوں کی طرف سے حکم ہو۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، خالق کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ان یرید اصلاحا، اگر یہ دونوں صلح چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت ڈال دے گا۔
اور یہ ایک آدھ دفعہ نہیں، اگر یہ 20 دفعہ بھی کرنا پڑے تو کر لیا جائے۔ اور حکم کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی مشکل ہے، وہ جی ہم نے ان کے معاملے میں پڑھنا نہیں ہے، ان کے معاملے میں سوائے ہمارے ہاتھ رسوائی کے اور کچھ آئے گا نہیں، بے عزتی، رسوائی، باتیں۔ جی آپ جتنا برداشت کریں گے اس پر اجر و ثواب بھی تو ملے گا، اس لیے حکم بننے سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے معاملے کے اندر آپ بزرگ ہیں خاندان کے، آپ سمجھدار ہیں، آپ معاملہ فہم ہیں، میری طرف سے آپ ذرا بات کر لیجیے، یہی حال لڑکی والوں کی طرف سے۔ ایک دم آپس میں طلاق کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، نہ لڑکے کو نہ لڑکی کو۔ اور 90% سے زیادہ دارالفتاء میں چونکہ تعلق ہوتا ہے، سارے مفتیان کرام شاگرد ہوتے ہیں اور وہاں سارے معاملات آتے ہیں لڑائی جھگڑے کے، تو بس اوقات وہ مفتیان کرام حکم بننے کی کوشش کر لیتے، چلو دونوں کی بات تو سننے کی ہے کیا۔ تو 90% جب معاملات سامنے آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑی ہو جاتی ہیں۔ اور ہمیشہ عربی میں ایک محاورہ الشر یبدأ من اصغرہ، الشر یبدأ من اصغرہ، برائی ہمیشہ چھوٹی سی چیز سے پھیلتی، جب آپ اس کی جڑ میں اتریں گے تو اسی صورت میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں نظر آئیں گی۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کنٹرول کر لیا جائے اور ابتدا میں افہام و تفہیم سے کیا جائے تو بڑی بات تک بات پہنچتی نہیں۔ اس لیے آج وقت کا تقاضا ہے کہ رشتوں کو جوڑنے کی فکر کی جائے، توڑنے کی فکر نہ کی جائے۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور وہ بات قرآن مجید میں نہ ہو تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اس کا ایک الگ مقام ہے۔ تو حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں موجود، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت الرحیم من الرحمن، رحیم عربی میں کہتے ہیں رشتے کو، خلقت الرحیم من الرحمن، میں نے رشتے کو پیدا کیا ہے لفظ رحمان سے، لفظ رحیم کو میں نے بنایا لفظ رحمان سے، رحمان کا معنی بہت مہربان۔ آگے حدیث کے الفاظ، فمن وصلھا وصلتہ، جو ان رشتوں کو جوڑ کے رکھے گا میں رشتوں کو جوڑ کے رکھوں گا، ومن قطعھا بتتہ، اور جو اس رشتوں کو توڑے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے آخری لمحے تک رشتوں کو جوڑنے کی فکر ہو، توڑنے کی فکر نہ ہو۔ اور اس بارے میں سب سے پہلے بچوں اور بچیوں میں تحمل کا مزاج، برداشت کا مزاج، رواداری کا مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے ماحول کے ساتھ یہ کر کے دکھایا۔ وہاں بھی اتار چڑھاؤ آتے تھے ازواج مطہرات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوتے تھے، منا بھی لیتے تھے، ازواج مطہرات بھی منا لیتی تھی، اور امت کو دکھانا مقصود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو کیسے پکڑا، کیسے بنایا، کیسے ہمت سے حوصلے کے ساتھ اس کو نبھایا، امت کو دکھانا بھی تھا، ایک ایک تعلیم بھی دینی تھی۔ اور ان اختلافات کو اس حد تک جانے سے بچانے کے لیے ہمیں کچھ آداب سکھائے گئے جو بنیاد بنتے ہیں، ہمیشہ جڑ ہوتی ہے تمام اختلافات کی۔ نمبر ایک رازداری، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دلہا اور دلہن کے لیے، میاں بیوی کے لیے ایک جملہ کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم مرد ان عورتوں کے لیے لباس ہو۔ یہ لفظی ترجمہ کیا میں نے، اب مفسرین نے اس کی تفسیر کی، تشریح کی
کہ جس طرح لباس جو ہے وہ زینت ہوتی ہے انسان کی، اس طرح مرد جو ہے وہ عورت کے لیے زینت ہے اور عورت مرد کے لیے زینت ہے۔ اور ایک مفسر نے تو حدیث کی روشنی میں کمال کر دیا، کہنے لگے لباس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز سطر کو ڈھانپتی ہے، یعنی جو چیز چھپانے والی ہوتی ہے لباس اس کو چھپا لیتا ہے۔ اس طرح مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی باتوں کو چھپا کے رکھیں، راز رکھیں، اور عورتوں کو چاہیے وہ مردوں کی باتوں کو راز بنا کے رکھیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو دلہا ہوتا ہے وہ اپنے حالات اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، ماں باپ کو کم بتاتا، دوستوں کو بتاتا۔ دوست ظاہر ہے اس لڑکے کے دوست، وہ اس کو سوچ کر بات سامنے رکھتے، وہ پٹیاں پڑھاتے، یوں کرو یوں کرو یوں کرو، وہ حقوق ادا نہ کرنے کا مشورہ دیتے، وہ خیال نہ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، وہ حسن سلوک نہ کرنے کا مشورہ دیتے۔ جیسے نکاح کے آغاز میں شروع ہو جاتے، پہلے تو حق مہر رکھ لیتے، اور حق مہر رکھنے کے بعد پھر وہ سوچتے ہیں دینا کس نے، اور احباب طریقے بھی بتاتے ہیں کہ حق مہر اتنا رکھ لیا ہے اب اس کو معاف کرا لینا شروع میں۔ اب وہ شروع میں معاف کروا لیتے، وہ پوچھتے ہیں دلہن سے کہ دلہا پوچھتا ہے کہ یہ حق مہر آپ نے نقد لینا ہے یا کسی اور طرح وصول کرنا، آپ کو کوئی زیور وغیرہ بنوا دو۔ وہی ظاہر ہے اس وقت بے تکلفی ہوتی نہیں، کہ آپ ہی میرا سب کچھ ہے، میں نے حق مہر لے کے کیا کرنا، یا اچھا پھر معاف کر دیا، میں تو معاف کر دیا، یہ حضرت خوش ہو گئے۔ اگرچہ قرآن مجید میں آیت ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيئًا مَرِيئًا، اگر یہ حق میں خود معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، تم کھا لو، کوئی بات نہیں۔ مفسرین یہاں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابتدائی دنوں کے اندر حق مہر معاف کرانے سے حق مہر معاف نہیں ہوتا، سال 6 مہینے گزر جائے شادی کو، پھر حق مہر معاف کرا کے دکھائیں، جب بے تکلفی ہو جاتی، کیونکہ قرآن میں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر وہ خوش دلی سے تمہیں معاف کر دے حق میں، اور اگر یہ مرد ایسا ہو کہ اس کو آغاز زندگی ہی میں حق مہر دے دے، زیور کی صورت میں دے دے، آسان طریقہ۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت عجیب بات حق ادا کرنے کے بارے میں کہ حق مہر نہیں دینا، ویسے منہ دکھائی میں زیور بھی دینا ہے، لڑکے نے منہ دکھائی میں بھی دینا ہے، لڑکے والوں نے زیور بھی چڑھانا ہے، لڑکی والوں نے بھی دینا ہے، لیکن حق مہر نہیں دینا۔ اس کے لیے آسان ترین نوجوانوں کا پہلے سے مزاج بنایا جائے، بچوں اور بچیوں کا مزاج بنایا جائے کہ وہ جو منہ دکھائی دیتے ہیں وہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے۔ جو کوئی زیور چھوٹا موٹا دینا ہوگا، 1 تولے کا بھی کوئی زیور دیتا ہے آج کل تو وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا بنتا ہے، 1 تولے کا زیور 1,18,000 روپے کہیں تولا ہے، بنوائی ڈال کر آپ وہ 1.5 لاکھ کے قریب بن جاتا ہے۔ اب وہ 1 تولے کا بھی اگر کوئی زیور دیتا ہے تو اس کو حق مہر میں دیتے، تاکہ حق تو ادا ہو، اس کو بھی تو پتہ چلے یہ حقوق ادا کرنے والا بندہ ہے، کھانے والا بندہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ بھی دوست احباب سکھاتے ہیں کہ پہلے دن آغاز میں چند دنوں میں بیوی کے 1 دفعہ پٹائی کر دو، تھپڑ مار دو، یوں کر دو وہ کر دو، ذرا زوردار رویہ رکھو۔ آپ خود سوچیں، نوجوان بچی ہو اور پڑھی لکھی بھی ہو اگر، اور اس کی بے عزتی کر دی جائے، ساری زندگی وہ دل میں رکھے گی کہ یہ بے عزت کرنے والا انسان نہیں، چاہے وہ لاکھ مصنوعی طور پر عزت کرتی رہے۔ بالکل یہی حال ہوتا ہے اس وقت جبکہ دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا، یہ میں بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں جو آج گھروں کے اندر بڑے بڑے اختلافات کے نتیجوں میں سامنے آتی، دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ اور وہ جو آیت کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو مرد جا کر اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، وہ اپنے حساب سے باتیں نصیحتیں کرتے ہیں، اس پر آ کر وہ عمل کرتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں،
اور عورتیں بیویاں عام طور پر جا کر اپنے میکے میں باتیں بتاتی ہیں اپنی ماں کو اپنی بہن کو، ظاہر ہے کہ وہ اس کے حق میں بات کریں گے، وہ اپنے انداز سے سمجھائیں گے. جب وہ راز کی باتیں وہاں منتقل کرے گی تو وہاں سے وہ فیڈنگ ہوگی، ادھر سے دوستوں احباب کی فیڈنگ ہوگی، گھر میں فساد اور لڑائیاں ہوں گی. آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے. اور پھر یہ سمجھنا عام طور پر جب وہ آتے ہیں اختلافات، اور عدالتوں میں بھی جب جج صاحبان سے، بہت سے جج صاحبان جو فیملی کورٹ والے ہوتے ہیں ان سے جب باتیں ہوتی وہ یہی کہتے ہیں کہ آج کل 90% خواتین جو آتی ہیں ہمارے پاس خلا لینے کے لیے اور علیحدگی لینے کے لیے، ان کا بس ایک ہی ہوتا ہے، ہم دونوں کی درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ نہیں، اس لیے میں جدائی چاہتی ہوں. اور انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے کہ بھی میری بات مانی جائے. نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سکھائی وہ یہ ہے کہ انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سمجھایا عورت کا مزاج، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمائے کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، کالضلع، عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اس کو سختی سے سیدھا نہ کرو، اگر سختی سے سیدھا کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اس کے ساتھ، اس ٹیڑھے پن کے ساتھ زندگی گزارو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی برائی نہیں بیان کی، مزاج بتایا. اور ایک حدیث میں یہ یہاں تک مزاج بتایا کہ اگر مردوں کو ذہنی طور پر بچوں کو بھی تیار کرنا چاہیے، اگر ساری زندگی عورت کی خدمت کرتا رہے، حدیث سنانے لگا، ساری زندگی عورت کی خدمت کرتا رہے اور آرام سے رکھے، راحتوں میں راحتیں پہنچائے، نعمتیں دے، کوئی ایک غلطی سال کے بعد ایک غلطی ہو جائے تو حدیث کے لفظ بولنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت یوں کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بتایا کہ اس ٹیڑھے پن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، مزاجوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، دوسرے کے مزاجوں کو برداشت کر کے زندگی گزارنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بالآخر ایک امن و سکون کی اور محبت کی زندگی عطا کرتی. اور ان بچوں اور بچیوں کو، خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیوں کو بہت سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ان کی نگرانی کی بھی ضرورت ہے، ان کی نگرانی کی بھی ضرورت ہے. آج جو یورپ کا مزاج ہمارے یہاں آ گیا نا، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بزرگوں کے ساتھ تعلق ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہو نہ ہو، شریعت نے اس بات کا پابند نہیں کیا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہو، مشترکہ خاندانی نظام ہی ہو، سب مل جل کر رہیں، ٹھیک ہے، شریعت نے اس کا پابند نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود آج بزرگوں کو نوجوان بچے اور بچیوں کی سرپرستی کی بے انتہا ضرورت ہے، رہنمائی کی بے انتہا ضرورت ہے کہ ان کو دوست بنایا جائے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں ان کی زندگی کے اندر اگرچہ مداخلت نہ کی جائے، لیکن جو آیت شروع میں پڑھی اس کو سمجھنا ہوگا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر بالفرض کبھی اختلافات ہو جائیں، دونوں کو تنہا نہ چھوڑے، دونوں کو معاشرے میں الگ نہ چھوڑے، جاؤ تم نے جو کرنا ہے کرو، نہ کریں. بزرگوں کو آج اپنی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑے گی، عزیز و اقارب کو زندگی ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی کہ ان دونوں کی زندگیوں کو بچانا، اور ایک آدھ دفعہ نہیں، بار 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 بار، جب تک ضرورت پیش آتی رہے. اللہ رب العزت آج گھریلو زندگی میں، خاص طور پر شادی کے بعد نوجوان بچے اور بچیوں کی سرپرستی کی بے انتہا ضرورت ہے، اور اس میں ان دونوں کو حوصلہ دلانا، ہمت دلانا، نصیحت کرنا، اور ان کو دین کی طرف رغبت دینا، تاکہ بے دینی کی وجہ سے جو مسائل سامنے آتے ہیں وہ نہ آنے پائیں. اللہ رب العزت سب کے گھروں میں، زندگیوں میں سکون عطا فرمائے. خاص طور پر بچیاں جب شادی ہو کر گھروں میں آ جائیں تو ان کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.